ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 1 شوال المکرم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنت خویلد بڑی باکمال اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ ان کا تعلق قریش کے معزز خاندان سے تھا۔ وہ خود بھی با اثر اور کامیاب تجارت کی مالک تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی، جن سے 2 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی عتیق بن عائض مخزومی سے ہوئی، ان سے 1 لڑکی پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں بعد عتیق کی بھی وفات ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شرافت و مالداری کی وجہ سے بہت سے سرداران قریش نے ان سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر وہ انکار کرتی رہیں۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و سچائی کی شہرت سنی تو ان سے نکاح کی رغبت پیدا ہوئی۔ مزید تسلی کے لیے آپ کو تجارت دے کر اپنے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام بھیجا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تجارت میں برکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و اخلاق سے متاثر ہو کر خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ اپنے مشفق چچا ابو طالب سے کیا۔ انہوں نے بخوشی منظور کر کے حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ سمندر کا اترنا چڑھنا۔ سمندر کے کنارے اگر آپ جائیں تو دیکھیں گے کہ سمندر کا پانی کنارے کی طرف کبھی چڑھ جاتا ہے اور کبھی اتر جاتا ہے، لیکن اس کے چڑھنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حد کو پار کر جائے تو زبردست جانی و مالی نقصان ہو جائے، کیونکہ دنیا کا 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست قدرت ہے جس نے سمندروں کو ان کی حدوں میں روک رکھا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا رب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم چلانا۔ وہ بڑے باکمالات والا اللہ ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ پوری دنیا کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں اور اس کا حکم مانیں۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، معاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ مسلم۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، شوال میں 6 روزے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزوں کو رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو وہ پورے سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ مسلم۔ جو شخص شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی ان 6 روزوں کو رکھے گا تو وہ اس فضیلت کا مستحق ہوگا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، منافق کی نشانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، جب کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ بخاری۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، موت اور مال کی کمی سے گھبرانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی 2 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے حالانکہ دونوں اس کے لیے خیر ہے۔ ایک موت کو، حالانکہ موت فتنوں سے بچاؤ ہے۔ دوسرے مال کی کمی کو، حالانکہ جتنا مال کم ہوگا اتنا ہی حساب کم ہوگا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ہر ایک کو نام اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ دن یاد کرنے کے قابل ہے جس دن ہم تمام آدمیوں کو ان کے نام اعمال کے ساتھ میدان حشر میں بلائیں گے، پھر جن کا نام اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوش ہو کر اپنے نام اعمال کو پڑھنے لگیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے، جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مسلم۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس کر دیا کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 58۔ نمبر 11، دین کی بات پھیلانا۔ آپ نے جو باتیں سنی ہیں ان تمام باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں تاکہ ساری امت عمل کرنے والی بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت